جب جنگ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے جنگی موقع پر اپنی حفاظت کے لیے خاص مسنون دعائیں بھی ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع پر ترغیب دی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہ اے میرے صحابہ اس دعا کو پڑھو، حامیم لا ینصرون حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون۔ یہ دعا پڑھو، اس سے ہماری فوج کو بھی امداد ملے گی، غیبی نصرت و مدد کے بھی فیصلے ہوں گے، ملک اور قوم کی بھی سلامتی کے لیے یہ دعا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، اور قرآنی دعائیں بھی ہیں، جنگوں کے اوقات میں اگر وہ پڑھی جائیں اللہ رب العزت مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ جنگ مانگتے نہیں ہیں، آ گئی تو صبر و استقامت بھی علماء امت اور عوام الناس جانتے ہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ پاک نے فرمایا کافروں کے دلوں میں میں رعب ڈالتا ہوں، اور تم ان کی گردنیں مارو اور ان کے پورے یہ انگلیوں کے جوڑ ان کے توڑ دو۔ لڑائی ہوتی ہے، ہاتھوں میں تلواریں تھامی جاتی ہیں، تقابل ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے ہاتھ توڑ دو، ان کے جوڑ بند توڑ دو، ان کے دلوں کے اندر رعب پیدا کر دو، میں اپنے نیک بندوں مومنین کے ساتھ ہوں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ میں کمزور لوگوں کو غالب کرنا جانتا ہوں، اور اسی طرح ابراہہ بادشاہ کی بہت بڑی ہاتھیوں کی فوج کو ابابیل سے شکست دینا جانتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں مدد اور نصرت کروں گا اپنے مومن بندوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حالات حاضرہ میں ہم حالت جنگ سے گزر رہے ہیں، اور ایک ایسی کیفیت طاری ہے جو ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے آ جانے کے بعد کہی تھی۔ فرمایا تھا قالت ان الملوک، بادشاہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین سے عاری، یعنی ایک ہوتا ہے خلیفہ وقت، وہ دینی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہیں، کسی کے معصوم بچے کا قتل نہیں ہوگا، اور بے کس عورتوں کا قتل نہیں ہوگا، اسلام امن عطا کرتا ہے، اسلام سکون عطا کرتا ہے، ایمان عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اسلام جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں جو نیوٹرل ہیں، ان کے ساتھ بھی اسلامی حکومت اور اسلامی فوج لڑائی نہیں کرتی، ان کا قتل عام نہیں کرتی۔ حالیہ جنگوں میں دیکھیں آپ، ملک پاکستان کے جو مجاہدین ہیں، ملک پاکستان کی جو فوج ہے، افواج پاکستان کہیں ان کی عوام کا قتل عام نہیں کر رہے، اسلامی حدود اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی جنگی اسکیموں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ اسلام ہے، اور دوسری جانب سے کفر۔ اسلام کبھی بھی حدود اللہ سے ہٹ کر لڑائی نہیں کرتا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کر کے، کیونکہ ان کی لڑائی ہے نہیں، جن کے ساتھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، دوستی بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے اپنی انتقامی کارروائیاں اور اپنے دل کا بغض نہیں، بلکہ لڑتے بھی ہیں تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور ایسی فوج کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنی مدد کو ان کے شامل حال کرتے ہیں۔ ان موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پروردگار عالم کی حفاظت کا ایک مضبوط ترین اپنے ملک کا حصار کرنا چاہیے، یعنی دعائیں پڑھ کر اپنے ملک پر، ملک کی سرحدوں پر، ملک کی حدود کے لیے اور افواج پاکستان کے لیے، اور جتنے طبقات ان کے معاونین ہیں وہ خواہ کسی شکل و صورت میں بیٹھے ہوئے اپنے ملک کے نمائندے، ان کے لیے بھی ہم دعاؤں کو اور اپنی حفاظت کی دعاؤں میں سب کی نیت کریں کہ اے اللہ ہماری فوج کی بھی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، اور ملک کے جو ادارے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما۔ تو ہمیں یہ پوری ترتیب کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب جنگ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے جنگی موقع پر اپنی حفاظت کے لیے خاص مسنون دعائیں بھی ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع پر ترغیب دی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہ اے میرے صحابہ اس دعا کو پڑھو، حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون۔ یہ دعا ہے حامیم لا ینصرون، حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون۔ یہ دعا پڑھو، اس سے ہماری فوج کو بھی امداد ملے گی، غیبی نصرت و مدد کے بھی فیصلے ہوں گے، ملک اور قوم کی بھی سلامتی کے لیے یہ دعا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، اور قرآنی دعائیں بھی ہیں، جنگوں کے اوقات میں اگر وہ پڑھی جائیں اللہ رب العزت مدد و نصرت فرماتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں۔ عزیز دوستو، پروردگار عالم کی صفات میں سے ایک صفت قہار ہے۔ قہار کسے کہا جاتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي لَا مَوْجُودَ إِلَّا وَهُوَ مُسَخَّرٌ تَحْتَ قَهْرِهِ وَقُدْرَتِهِ عَاجِزٌ فِي قَبْضَتِهِ۔ قہار وہ ذات ہے کہ جو چیز بھی کائنات میں موجود وہ اس کے قہر، اس کی جبروت کے تحت مسخر ہے، عاجز ہے، اس کے قبضہ اور کنٹرول میں ہے۔ اللہ کے سامنے عاجز، ساری کائنات کی طاقتیں اور قوتیں پروردگار عالم کی قدرت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اپنی ذلت کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتی۔ اللہ کی طاقت اور قوت غالب ہے ہر طاقت اور قوت پر۔ اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے۔ ایک تعریف تو قہار کی یہی کی گئی ہے، تو ہمیں صفت قہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور مسلمان قوم کی، امت مسلمہ کے غلبے کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مقاصد میں سے یہی ایک اہم ترین مقصد ہے مسلمان کے آنے کا کہ اعلاء کلمت اللہ اور غلبہ دین، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ القہار الذی طاحت عند سولتہ وبادت عند سطوتہ قوى الخلائق اجمعین۔ فرمایا کہ ساری کی ساری مخلوق کے دبدبے، ان کی ہیبتیں، ان کی شوکتیں اللہ کے سامنے جا کر ذلیل ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے سرکشوں کے چہرے جھک جاتے ہیں پروردگار عالم کے سامنے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما۔ اللہ کے سامنے یہ پر نہیں مار سکتے، لہٰذا ان مواقع پر ہمیں اپنے ملکی اثاثہ جات سے بڑھ کر اللہ کی قدرت اور اس کی قہاریت اور جبروت پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ ہماری حفاظت من جانب اللہ ہوگی۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کا انتظام کرے گا اور دشمن کو ناکو چننے چبانے پر مجبور کرے گا۔ یہ دشمن کچھ طاقت نہیں رکھتے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تو ہم نے غیر کو
فریاد نہیں بلکہ اللہ کو فریاد کرنی ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے غیر کو پکار رہا ہے وہ پانی کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پانی دور ہے، بلا رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ۔ کیا پانی وہاں سے اٹھ کے اس کے منہ تک پہنچے گا؟ فرمایا جس طرح یہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، ان کے جھوٹے خدا کبھی بھی فریاد رسی نہیں کر سکتے، داد رسی نہیں کر سکتے، خدائی فرائض سر انجام نہیں دے سکتے، ان کی فریاد، ان کی درخواست، ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ صرف وہی پہنچے گا جو پروردگار ہے۔ ہمارا پروردگار، ہم اسی کو پکاریں گے اور پہنچے گا وہ وہی واحد قہار اللہ عز و جل، جس کو غلبہ ہی غلبہ حاصل ہے۔ تو برادران عزیز، ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت پر کامل اعتماد رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو اور جدید جتنی چیزیں ہیں ان کو مکڑی کا جالا سمجھنا چاہیے۔ دنیاوی شان و شوکت اور باطل کے پاس جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے متاثر ہو کر مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات عالی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جب یہ نظام ان کا ہمارے سر پر آئے گا، اللہ پاک اس پورے کے پورے نظام کو فلاپ کر دیں گے، ناکام کر دیں گے، کوئی چیز بھی ان کی پنپنے نہ پائے۔ یہ ہے اللہ کی مدد و نصرت۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ یہ جو باطل ہے، مشرک ہیں، بت پرست، یہ جو ہمارا غزوہ ہند ہونا ہے جس کے فضائل احادیث کی کتابوں میں وارد ہیں، یہ غزوہ ہند بھی ایک بت پرست قوم کے ساتھ ہوگا، اور یہ ہندو بت پرست ہیں، مندر ہیں ان کے، بت بھرے ہوئے ہیں اور بتوں کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یہ جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں ان کی مثال، فرمایا کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ مکڑی کا جالا کیا حیثیت رکھے؟ وہ اپنا جالا تیار کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بہت ہی باریک قسم کے ایک قسم کے دھاگے ہوتے ہیں، وہ تیار کر کے اپنا محل بناتا ہے۔ اگر پھونک بھی مارو تو وہ اڑ جائے تو وہ اسی پہ بھروسہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا جو گھر ہے یہ بہت مضبوط ترین بلڈنگ اور عمارت ہے، مضبوط ترین مکان میں نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو پتہ چلتا کہ سب سے کمزور ترین گھر عنکبوت کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ غیر اللہ کے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والے لوگ، ان کی طاقتوں کی مثال، ان کی جدید قوتوں کی مثال اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ اس طاقت و قوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کس چیز کی حیثیت تھی؟ اللہ کے ہاں توحید کی حیثیت ہے۔ توحید کا مقام ہے۔ جو مسلمان اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس کی مدد کرے، اللہ اس کی نصرت کو آئے۔ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو غزوہ بدر میں زمین پر بھیجا تھا تو ان کو حکم فرمایا تھا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو ثابت قدم رکھو، ان کو تھپکی دو،
اے فرشتوں جا کر ان کا ساتھ دو، ان کے معاون بن جاؤ، ان میں ثبات اور استقامت پیدا کرو اور ان کو یقین دہانی کرواؤ کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہر جنگ کے موقع پر جب مسلمان کی باطل کے ساتھ لڑائی ہو، عملی حوالے سے، علمی حوالے سے، جتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو، مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اس وقت اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے اور افواج پاکستان کا حوصلہ بھی بلند کرنا چاہیے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے اور یکجہتی کا اظہار کرنے کا وقت ہے اب۔ یہ ہماری پولیٹیکل جتنی بھی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں، سب کو اس وقت متحد ہو کر افواج پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو تھپکی دینی چاہیے، شاباش دینی چاہیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرو۔ یہ وقت ہے، یہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ یہ دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے ظاہری، باطنی، اندرونی، بیرونی سازشوں سے اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ڈرو مت۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کر دو، ان کو ڈرا دو، دھمکا دو ان کو، اور ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا ہے، اور جب رعب پیدا ہوتا ہے تو پھر چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے ان کے چینلوں پہ، ان کی میڈیا پر کہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ملک پاکستان پریشان ہے، بھاگ رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہونے والا، اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ جنگ مانگتے نہیں ہیں، آ گئی تو صبر و استقامت بھی علماء امت اور عوام الناس جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ پاک نے فرمایا کافروں کے دلوں میں میں رعب ڈالتا ہوں، اور تم ان کی گردنیں مارو اور ان کے پورے، یہ انگلیوں کے جوڑ ان کے توڑ دو۔ لڑائی ہوتی ہے، ہاتھوں میں تلواریں تھامی جاتی ہیں، تقابل ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے ہاتھ توڑ دو، ان کے جوڑ بند توڑ دو، ان کے دلوں کے اندر رعب پیدا کر دو۔ میں اپنے نیک بندوں مومنین کے ساتھ ہوں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ میں کمزور لوگوں کو غالب کرنا جانتا ہوں، اور اسی طرح ابراہہ بادشاہ کی بہت بڑی ہاتھیوں کی فوج کو ابابیل سے شکست دینا جانتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں مدد و نصرت کروں گا اپنے مومن بندوں کی۔ تو ایسے ہی ہوا، اس جنگ میں خود فرشتوں نے حصہ لیا ہے جنگ کے اندر، غزوہ بدر میں۔ اللہ کی مدد و نصرت ان کے شامل حال رہی، اور کافر بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کر، ان کو کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا فرشتوں کو۔ ایک صحابی ایک کافر کے پیچھے دوڑتے جا کر حملہ کیا، وہ گر گیا، تو آگے دیکھا کہ اس کا منہ پھٹا ہوا ہے، یہاں دراڑیں پڑ گئی ہیں، جیسے کوئی آدمی فل سپیڈ میں جا رہا ہو اور یک دم دھڑام سے گرے، اور اس کا جو حال ہوتا ہے جسم پھٹ گیا اور اندر سے چر گیا، تو یہی کیفیت تھی۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو پیچھے سے حملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے منہوں پر فرشتے مار رہے تھے، ان کے منہ پر فرشتوں کی ضربیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہے اللہ کی مدد و نصرت جو ان کے ساتھ تھی۔ برادران عزیز، قوت توحید پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اللہ پر کامل یقین اور اعتماد۔ دیکھیں صحابہ کرام میں کس قدر اعتماد تھا۔
دریا ہے، بہتا نہیں ہے۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے کے گورنر ہیں، اور ان ایام میں جب اس کے اندر رود آتی، ایک خاندان کی اکلوتی اور خوبصورت لڑکی کو لیا جاتا اور اس کو سنوارا جاتا، اور بنا سنوار کر اس کو دریا کی نظر کرتے تھے تو دریا بہتا تھا۔ ایام آ گئے دریا کے چلنے کے، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع فرما دیا، فرمایا بابا یہ کام نہیں ہوگا، یہ اسلام سے پہلے کے زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اگر اب دریا چلے گا تو اللہ کے حکم سے چلے گا، کوئی اس قسم کی رسم و رواج اسلام ان کا قائل نہیں ہے۔ انہوں نے نہیں کیا، خط لکھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جناب میں نے اس طرح کہا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تائید فرمائی، فرمایا بہت اچھا کیا، خوب، بہت بہتر کام ہے، آپ نے بہت اچھا کر دیا ہے۔ لیکن پانی جب ختم ہوا تو وہاں کے لوگ آج بھی پانی بند کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ پانی اگر یہ بند کریں گے تو اسی پانی میں ڈوب مریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو پانی کوئی نہیں بند کر سکتا۔ تو بہرحال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا دریائے نیل کو، فرمایا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو کہ یہی خط دریا میں ڈالو، یہ چلے گا۔ جب دریا میں وہ خط ڈالا گیا دریا چلنے لگ گیا۔ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِي وَإِن كَانَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يُجْرِيكَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيَكَ۔ فرمایا اگر تو اپنی طرف سے چلتا تھا تو بند رہے، تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تجھے اللہ واحد قہار چلا رہے تھے تو پھر چل، ہم اللہ واحد قہار سے دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے، اور اسی دن سے چل رہا ہے، آج تک اسی نہج پہ چل رہا ہے۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے خط کا اثر ہے۔ تو القہار ذات سے مدد طلب کرنی چاہیے، اپنی افواج کے لیے، اپنے ملک کے لیے امن اور سلامتی کی دعائیں کرنی چاہیے۔ نہ بصر کو ہے یہ قدرت کے تجلی دیکھے تیری، نہ خرد کو ہے یہ طاقت کہ تجھے پائے ذرا بھی، متحیر ہوں میں اس میں کہ صفت کیا کروں تیری، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی، لمن الملک اليوم تو گوئی تو سزاوار خدائی، یا من ذلت لہ رقاب الجبابرہ وخضعت لہ مقالد الفراعنہ، اجرنی من خزیک و عقوبتک۔ یہ اشعار ہیں اکابر امت کے۔ اللہ رب العزت کی ذات نہ آنکھوں میں آتی ہے، نہ اس کی قدرت کی تجلی دیکھی جا سکتی ہے، نہ عقل کو یہ طاقت ہے کہ تجھے ذرا پائے، یعنی اللہ کی ذات عالی دماغ میں سمو جائے، یہ عقل اس کی وسعت، اس کی قدرت کو سمجھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ متحیر ہوں کہ میں تیری کیا صفت کروں، احد لیس کمثلی، تو ایسی ذات ہے تو تیری مثل کوئی نہیں، صمد لیس کفضلی، تو صمد ہے، تیری جیسا فضیلتوں والا، عظمتوں والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا لمن الملک تو گوئی تو سزاوار خدائی، تو نے جو کہا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ تو تیرے ہی لائق تھا کہ تو اسی طرح کہتا، تو بڑے بڑے جابروں اور سرکشوں کی گردنیں تیرے سامنے جھک جاتی ہیں، بڑے بڑے فرعونوں کے خزانے تیرے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اجرنی من خزیک، مجھے رسوائی اور اپنے عذاب سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔